السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 56 تک، آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 56 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ اسکرین پر آپ کے سامنے پیج بھی نظر آ رہا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں، پھر قرار پکڑا عرش پر، ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار، اڑاتا ہے رات پر دن کو، یطلبہ حثیثا، کہ وہ اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا، والشمس والقمر، اور پیدا کیے سورج اور چاند، والنجوم، اور تارے، مسخرات بامرہ، اپنے حکم کے تابع ان کو بنایا، الا، خبردار، لہ الخلق والامر، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم فرمانا، تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ جو رب ہے سارے جہان کا۔ ادعو، تم پکارو، ربکم، اپنے رب کو، تضرعا و خفیہ، گڑ گڑا کر اور چھپکے چھپکے، انہ لا یحب المعتدین، اس کو وہ نہیں پسند کرتا، اس کو خوش نہیں آتے حد سے زیادہ بڑھنے والے، جو لمٹس کو کراس کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو پسند نہیں کرتے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور مت خراب کرو، مت خرابی ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ رب العزت کو پکارو ڈرتے ہوئے اور توقع سے، امید اور خوف سے اللہ رب العزت کو پکارو، امید اور خوف سے اللہ رب العزت کو پکارو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہے نیکی کرنے والوں سے۔ تو یہ ترجمہ ہوا۔ اب گزشتہ سے پیوستہ کچھ باتیں آپ کو بتا دوں۔ گزشتہ جو آیات تھیں اس میں جہنم کا تذکرہ ہوا تھا، اور جو مکالمہ ہو رہا تھا اعراف والوں سے اس کا تذکرہ ہوا تھا، اور جہنم والوں کا جو برا انجام تھا اس کو بیان کیا گیا۔ پھر ان کی جو خواہش تھی کہ ان کو پانی چاہیے تھا اور کھانا چاہیے تھا، اس کا ذکر ہوا، اور ان کی جو یہ خواہش تھی کہ کوئی سفارش کر دے یا انہیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، جہاں پر وہ پھر سے نیکی کا کام انجام کریں اور پھر واپس آخرت میں آئیں، اور جو اپنی کوتاہی کا اعتراف کریں گے، مگر اس وقت کا گناہوں کا اقرار کچھ فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ انہوں نے وقت کو ضائع کر دیا تھا اور اپنی جان کو نقصان میں ڈال دیا تھا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں جو اچھے لوگ ہیں ان کا انجام بھی بیان کیا، اور پھر جو کافر تھے جنہوں نے توحید، رسالت اور قیامت کے دن کا انکار کیا تھا، ان کا حال بھی بیان کیا۔ اب جب اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں بیان کر دی تو اب انسان اور زمین کو کس طرح پیدا کیا اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ یہ کلام پاک کا یہ اسلوب ہے
کہ مختلف چیزوں کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں۔ پہلے ترغیب دیتے ہیں کہ نیکی کا کام کریں، پھر ڈراتے ہیں، ترہیب کا ذکر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر پہلے انجام کا ذکر کیا، اب آغاز کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے اینڈ جیسے ہوگا وہ بتا دیا، اب سٹارٹنگ کیسے ہوئی تھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ لوگوں کو پیدا کرنا، تخلیق، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ اور اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت ہی کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت کی توحید کا مسئلہ سمجھایا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سٹارٹنگ کا، آغاز کا ذکر کیا۔ جب آغاز ہوگا، جب سٹارٹنگ ہوگی تو اینڈ کی بھی فکر ہوگی، انجام کی بھی فکر ہوگی۔ اسی طرح جو قیامت ہونے والی ہے اور قضاء اور قدر، موت جو آنے والی ہے، اور اللہ کے بارے میں بھی جو تفصیلات ہیں اسے لوگ سمجھیں گے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے کائنات کو کس طرح پیدا کیا، یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان ربکم، بے شک تمہارا رب، اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہاں اللہ رب العزت کی صفت ربوبیت کا تذکرہ کیا، رب سے بیان کیا۔ رب وہ بندہ ہوتا ہے یا رب وہ شخصیت ہوتی ہے جو چھوٹے سے بڑا کرتی ہے، جو پیدا کر کے اس کی پرورش کرتی ہے۔ تو یہاں پر صفت ربوبیت کا تذکرہ فرمایا۔ صفت ربوبیت تو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، تو جب بھی لیکن جو الوہیت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ معبود ہونا، یہ مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کی ابتدا صفت ربوبیت سے ہی کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کا تذکرہ خاص لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کو سمجھنے کی بہتر صلاحیت رکھتے ہیں۔ بہرحال فرمایا، بے شک تمہارا پروردگار اللہ، پہلے رب کا تذکرہ کیا، اب اللہ کا تذکرہ کیا۔ اللہ الذی، وہ اللہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا زمین اور آسمان کو، فی ستۃ ایام، 6 دن میں۔ اب یہاں 6 دن سے کیا مراد ہے؟ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ 6 دن سے مراد 24 گھنٹے کی رات دن کے ایام نہیں ہیں، اس وقت تو سورج اور چاند تھے نہیں، تو پھر اس سے مطلب کیا؟ بلکہ ان ایام سے دن کی وہ مقدار مراد ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، سورہ سجدہ میں، کہ آپ کے پروردگار کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ اس لحاظ سے 6 دن سے مراد 1000 کے 6 دور یا 6 وقفے یا 6 پیریڈ ہوں گے، یعنی اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جنہوں نے آسمان اور زمین کو 6 سٹیجز میں، 6 ادوار میں پیدا فرمایا۔ اچھا، ابھی یہاں پر جو یہود ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان بنایا، اس کے بعد نعوذ باللہ اللہ رب العزت تھک گئے، پھر اللہ رب العزت نے آرام کیا۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے شان کے منافی اور اللہ تعالیٰ کے شان کے مناسب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کوئی بھی کام کرنے کے بعد تھک جائیں، ایک بات۔ اور دوسری بات، تھکاوٹ اور جتنے بھی جسمانی اعراض ہیں وہ انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک اور مبرہ ہے، منزہ ہے۔ اللہ رب العزت کو ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، تو اللہ رب العزت نہیں تھکتے، اور یہ ان کا غلط عقیدہ ہے۔ اچھا، اب کچھ لوگ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ 6 دن کیوں لگے۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر چاہیں تو کوئی بھی چیز ایک لمحے میں پیدا کر دیں، کیونکہ اللہ رب العزت کن فیکون کرنے پر قادر ہیں کہ بس بول دیں ہو جا تو وہ فوراً ہو جائے گی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ پوری کائنات بھی ایک پلک جھپکنے میں پیدا ہو جاتی۔ وہ اللہ رب العزت ہیں، وہ قادر مطلق ہیں، ہر چیز ان کی دسترس میں ہے، ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ایک صفت قدیر ہے، وہ اپنی قدرت کاملہ سے ہر چیز پر قادر ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ایک دوسری صفت بھی ہے، حکمت والی۔ اللہ رب العزت حکیم بھی ہیں، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔
مگر انسان اسے سمجھ نہیں پاتے۔ تو بہرحال وہ فرماتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر کہ کائنات کو 6 دن میں پیدا کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ کسی کام میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کام آہستہ آہستہ سکون کے ساتھ بتدریج اسٹریٹجیکلی سلولی انجام دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التعد من الرحمن والعجلۃ من الشیطان، یعنی او کما قال علیہ السلام، یعنی آہستگی رحمان کی طرف سے اور عجلت شیطان کی طرف سے ہے۔ انسان جو کام جلد بازی میں کرے گا اس میں یقیناً خرابی واقع ہوگی، اور جو کام سوچ سمجھ کے کرے گا، اطمینان کے ساتھ کرے گا تو یقیناً وہ پرفیکٹ ہوگا۔ تو اس وجہ سے اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ چیزیں سب سمجھ کر کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ رب العزت نے انسانوں کو بھی تعلیم دی کہ کوئی بھی چیز جلدی میں نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک چیز یہاں پر میں بتاتا چلوں، نیکی میں جلدی کرنا مقصود ہے، نماز میں جلدی کرنا مقصود ہے۔ تو دیکھیں، ایک تو عمل کا بذات خود ہونا اور ایک جلدی وقت میں کرنا، دونوں میں فرق ہے، کیونکہ جو توفیق ہوتی ہے نیکی کی وہ اللہ رب العزت کی طرف سے القاء کی جاتی ہے، تو اس میں دیری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جو توفیق ہے پھر وہ چلی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ پلٹ کے نہیں آتی۔ تو جیسے ہی توفیق ہو، آپ کو توفیق ہو رہی ہے، وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں، وضو کر کے 2 رکعت چاشت توابین اور اشراق کی نماز پڑھیں، تو بالکل اس کو جلدی سے جلدی کر لینی چاہیے، کیونکہ شیطان پھر ہمارا خیال دھیان ادھر ادھر بھٹکائے گا اور پھر وہ چیز وہ عمل ہو نہیں پائے گا۔ ہاں، لیکن عمل آپ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ عجلت میں نہ کریں، عمل اچھی طریقے سے کریں۔ آگے کی آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت محسنین کو پسند کرتے ہیں، جو اچھا کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو پسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو 6 دن میں اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو بنایا، مقصد بتانے کا اللہ رب العزت کا مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ انسان کو تعلیم ہو کہ چیزیں اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر آہستہ آہستہ کرنی چاہیے۔ اچھا، اب جو چیزیں، ایک چیز ہے ثم استوى علی العرش، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا تو سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا۔ سورہ ہود میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ رب العزت کا عرش اس وقت پانی پر تھا، اور پانی کی طرح عرش بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کی صفت نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں، عرش مخلوق ہے، صفت نہیں، اور اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس کی صفات ہیں۔ بہرحال تمہارا رب وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اچھا، عرش پر مستوی ہونا، استوا، عرش پر استوا ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو مجازی معنی ہے جو متکلمین بیان کرتے ہیں کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہے، کیونکہ عرش پر بیٹھنا، تھرون پر بیٹھنا صاحب اقتدار ہونے کی علامت ہوتی ہے، تو اسی طرح جو بھی عرش پر بیٹھے گا وہ اختیارات اس کو مل گئے، وہ بادشاہ بن گیا، یہ مجازی معنی ہے۔ اور جو حقیقی معنی ہے اس پر بھی محمول کر سکتے ہیں، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن عیینہ، امام شافعی اور دیگر ائمہ سلف کا مسلک ہے۔ امام مالک کا قول ہے کہ استوا معلوم والکیف غیر معقول، کہ استوا کا معنی تو معلوم ہے مگر اس کی کیفیت عقل میں نہیں آتی، یا فرماتے ہیں والکیف مجہول، یعنی اس کی کیفیت سمجھ میں نہیں آ سکتی، کہ اگر اللہ تعالیٰ کا استوا بھی اسی طرح سمجھا جائے جس طرح کوئی انسان کرسی یا چارپائی پر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جسم ثابت ہوگا، نعوذ باللہ، حالانکہ اللہ رب العزت جسمانیت اور مادیت سے پاک ہے اور وہ مکانیت سے مبرہ ہے، نہ اس کا کوئی مکان ہے، نہ جسم ہے، نہ مادہ ہے۔ اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے۔
اللہ رب العزت کو ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، وہ بے مثال ہیں، ان کی کوئی مثال دی نہیں جا سکتی، اور نہ ہم اس کے استوا کی حالت کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن وہ فرماتے ہیں والایمان بہ واجب، یعنی استوا پر ایمان لانا ضروری، کیونکہ یہاں پر قرآن کی آیت موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے قرار پکڑا، اور ایک مطلب بیٹھنا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بیٹھے، تو بہرحال ایمان اس پر واجب ہے۔ لیکن والسؤال عنہ بدعۃ، مگر اس کی جو کیفیت، کیسے بیٹھے، کیسے استوا کیا، کیسے قرار پکڑا، یہ بدعت ہے۔ چنانچہ تمام ائمہ کرام کا یہی عقیدہ ہے کہ اس چیز پر ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہیں، کہ عرش پر مستوی ہیں، جیسا کہ اس اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہیں۔ باقی جو کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، اس کے متعلق سوال نہ کرو کہ اللہ رب العزت کیسے ہیں، کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے قرار پکڑے ہوئے ہیں، کیسے ڈھانپے ہوئے ہیں، بہرحال یہ اس کے بارے میں سوال نہ کرو۔ اچھا، ایک اور بھی بات یہاں پر بتا دوں کہ جس طرح اللہ رب العزت جسم اور مکان سے پاک ہیں، کوئی مادہ نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، اسی طرح اللہ رب العزت سمت سے بھی پاک ہیں، جہت سے بھی پاک ہیں۔ اگر اس کے آگے پیچھے، دائیں بائیں یا اوپر نیچے سمت تسلیم کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ کی مادیت پھر تسلیم کرنی ہوگی، اور پھر اس طرح انسان کافر اور مشرک بن جائے گا۔ اللہ رب العزت مادہ نہیں ہے، اللہ رب العزت لیس کمثلہ شیء ہیں، کہ اللہ رب العزت کی طرح کوئی نہیں، ان سب چیزوں سے اللہ رب العزت پاک اور مبرہ ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت کی دائیں اور بائیں کوئی سمت نہیں، کلتا یدی الرحمن یمین، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، کوئی بایاں ہاتھ نہیں ہے۔ بائیں ہاتھ سے عموماً حقیر کام کیے جاتے ہیں، اس لیے بائیں ہاتھ کا تصور اللہ رب العزت کے لائق نہیں ہے، اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ ید اللہ، اور یہ ہاتھ کا تصور بھی استوا کی طرح ہی ہے، ید اللہ علی الجماعہ، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ حجر اسود پر اللہ تعالیٰ کا یمین ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اللہ رب العزت کے دونوں ہاتھ یمین ہے، لیکن ہاتھ کیسے، ان کی کیفیت کیسی، اور ان کا اللہ تعالیٰ کا داہنا کیسا، ہم کو اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا، اور اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت جب تجلی فرمائیں گے تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ بہرحال ہمیں اس معاملے میں پڑھنا نہیں ہے اور اس کے بارے میں زیادہ سوال نہیں کرنا۔ بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں یغشی اللیل، آگے کی آیت دیکھیں، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، کہ وہ اللہ رب العزت اڑا دیتے ہیں رات کو دن پر، یعنی دن پر رات کی چادر ڈال کر اللہ رب العزت اس کو چھپا دیتے ہیں، پہلے دن ہوتا ہے پھر رات آ جاتی ہے۔ یطلبہ حثیثا، وہ طلب کرتا ہے اس کو تیزی سے دوڑتا ہوا، یعنی جس طرح رات دن پر چھا جاتی ہے اسی طرح پھر دن رات پر مسلط ہو جاتا ہے، اور کوئی تاخیر نہیں ہوتی، اور ہر روز بندہ اس کو دیکھتا رہتا ہے، اور رات اور دن ہمیشہ ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور ایک مقررہ وقت پر ایک دوسرے پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح جو تبدیلی اور چینج ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکمت رکھی ہے کہ دن کے وقت تمام جاندار کام کرتے ہیں، روزی تلاش کرتے ہیں، اور پھر رات کے وقت آرام کرتے ہیں، اور جب آرام کر لیتے ہیں تو ان کی جو قوت ہے وہ بحال ہو جاتی ہے، وہ دوسرے دن پھر سے عبادت اور محنت میں لگ جاتے ہیں۔ اور جب رات اور دن کا تذکرہ کیا تو برابری طور پر دونوں کا تذکرہ کیا، کہ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ رات کو کام اور دن کو آرام بھی کیا جا سکتا ہے۔ آج کل لوگ نائٹ ڈیوٹیز بھی کرتے ہیں، دن کی بھی شفٹ کرتے ہیں اور رات کو آرام بھی کرتے ہیں، تو بہرحال یہ جو چکر اللہ رب العزت نے بنایا دن رات کا، اس کو کمال حکمت کے ساتھ بنایا ہے تاکہ لوگوں کا آرام بھی ہو جائے اور رزق میں بھی آسانی ہو، رزق کے حصول میں بھی آسانی ہو۔ اب رات اور دن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرما دیا، تو اب سورج و چاند کا تذکرہ کرتے ہیں۔ والشمس والقمر، والشمس والقمر، اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا، یہ بھی اس کے نشانات قدرت اور توحید کے دلائل میں سے ہیں۔ والنجوم،
اور ستاروں کو بھی کمال قدرت سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام سیاروں اور ستاروں میں الگ الگ خاصیت رکھی۔ سورج میں تیز روشنی اور حرارت ہے جس سے پوری کائنات کو حرارت ملتی ہے اور اس سے فائدہ پوری کائنات کو ہوتا ہے۔ اور پھر چاند کی اپنی شان ہے، وہ مدھم اور خوشنما روشنی مہیا کرتا ہے، اور جو باقی کے سیارے ہیں ان کے الگ الگ روشنی، جیسے زحل، مشتری، مریخ، سب کی الگ الگ روشنی اور الگ الگ رنگ ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کا بھی تذکرہ کیا۔ صرف کائنات کو دیکھیں ہم لوگ تو اللہ رب العزت کی حکمت پھر سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیں ایک چھوٹا سا کمپیوٹر، ایک چھوٹا سا موبائل فون، اگر ایک چھوٹا سا کمپیوٹر اور چھوٹا سا موبائل فون اس کا کوئی موجد ہوتا ہے تو اتنی بڑی کائنات اللہ رب العزت نے بنائی ہے، تو بے شک اللہ رب العزت ہی نے کائنات کو بنایا ہے۔ جو اتھیسٹ ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی، تو یہ کائنات خود بخود بن گئی تو یہ عقیدہ صاف صاف سمجھ میں آتا ہے کہ جب چھوٹا سا موبائل فون اس کا بنانے والا کوئی ہوتا ہے تو اتنی بڑی کائنات کیسے خود بخود بن سکتی ہے۔ تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے بنایا ہے، پوری کائنات اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہی تذکرہ فرمایا، وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، کہ تمام سیارے اور ستارے یہ اللہ رب العزت کے حکم سے چلتے ہیں۔ اب کچھ برج بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پر ہم لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سیارے برج میں داخل ہوتے ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا، تمام چیزیں اللہ رب العزت پیدا کرتے ہیں، اچھا اور برا، نفع اور نقصان سب اللہ رب العزت کرتے ہیں، سیاروں اور ستاروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں پر صاف صاف بتا دیا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں، الا خبردار سن لو، لہ الخلق والامر، پیدا کرنا اور حکم دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وہو الخلاق العلیم، وہی ہے جس نے پیدا بھی کیا اور جاننے والا ہے۔ اب سمجھ لیجئے کہ جب کسی چیز کو کریٹ کرنا ہوتا ہے، کریشن کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کام کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ابداع، کہ اللہ رب العزت نن سے اس کو پیدا کرتے ہیں، نن سے ڈن بناتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتی، پھر اللہ رب العزت اس کو پیدا کرتے ہیں۔ پھر تخلیق ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ایک چیز کو دوسری چیز کے مادے سے بناتا ہے، کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، خلقہ من تراب، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے توالد اور تناسل کے ذریعے پورے نسل انسانی کو پیدا فرمایا۔ سورہ سجدہ میں موجود اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، کہ اس کی نسل ایک حقیر پانی سے چلائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تیسری صفت کام کرتی ہے، تدبیر، یعنی آگے پیچھے کرنا، چینجز کرنا، تبدیلی کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت کا ہی کام ہے۔ پھر اللہ رب العزت ہر مخلوق کے قلب میں، دل میں تدلی بھی پھینکتا ہے، جو اس کی چوتھی صفت ہے۔ تو یہ 4 صفتیں ہیں، سب سے پہلے ابداع، تخلیق اور تدبیر اور تدلی۔ تو یہ چاروں صفتیں تخلیق کے سلسلے میں یک کے بعد دیگرے اپنا کام کرتی رہتی ہیں، اور اس سے پھر مخلوق پیدا ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز ہے، امر کا ذکر بھی کیا، لہ الخلق والامر، کہ عرش کہتے ہیں، جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ عرش سے اوپر ایک عالم امر ہے، اور جس کی کیفیت کو کوئی مخلوق نہیں جان سکتی، اور اس سے نیچے عالم خلق ہے۔ چنانچہ اسی کے متعلق فرمایا کہ یہ خلق بھی اسی کا ہے اور امر بھی اسی کا ہے، گویا پیدا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور حکم دینا بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس حصے کی آیت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم فرمانا۔ تخلیق بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہی چلتا ہے۔
جب حکم اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے اور پیدا بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی چاہیے۔ چنانچہ اب آگے کی جو آیات ہیں اس میں الوہیت کا مسئلہ بیان ہوگا۔ جو اللہ رب العزت خالق ہیں، رب ہیں اور صاحب امر ہیں، عبادت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی کرو۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر کے شرک میں کیوں مبتلا ہوتے ہو؟ اللہ رب العزت خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں، وہ حکم کرنے والے ہیں، ہم مامور ہیں۔ اللہ رب العزت رب ہیں، ہم مربوب ہیں۔ اللہ رب العزت مالک ہیں، ہم مملوک ہیں۔ اور جب خالقیت اور ربوبیت کی پہچان ہو جائے گی تو پھر الوہیت کی پہچان بھی آ جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت ہی کی عبادت کریں۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں تبارک اللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار اللہ تعالیٰ بڑا بابرکت ہے، وہ برکتیں عطا کرنے والے ہیں۔ اچھا، برکت کا مطلب سمجھ لیں۔ برکت ایسی زیادتی اور نشو نما ہوتی ہے، ایسی زیادتی اور نشو نما ہوتی ہے جس میں پاکیزگی اور تقدس پایا جاتا ہے۔ یعنی تھوڑی سی بھی چیز برکت اگر اس میں ہوتی ہے تو وہ بہت ساری چیزوں کو کفایت کر جاتی ہے، بہت ساری چیزوں کو، ضرورتوں کو کفایت کر جاتی ہے، اور اس میں ایک قسم کا تقدس اور پاکیزگی ہوتی ہے۔ اور یہ برکت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا، میرے ہاتھ سے معجزات ظاہر ہوئے اور حیرت انگیز چیزیں پیش آئی۔ اور سورہ ملک میں بھی فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں اختیار ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، سورہ فرقان میں فرمایا برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے قرآن جیسی عظیم کتاب نازل فرما کر انسانوں پر احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورت میں اپنا کلام اور صفت نازل فرمائی، انسان کو عزت بخشی، مگر انسان بڑا ہی ناشکرا اور ناقدردان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، ہر ایک کی تربیت اور ترتیب کرنے والا ہے۔ پہلے انجام کا بیان تھا، اب ان آیات میں آغاز کا ذکر ہوا، اور جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں جو صفت خالقیت، تصرف اور حکم دینے کا جو صفت تھی اس کا تذکرہ ہوا، اور اب انہی خصوصیات کو استعمال کر کے اللہ رب العزت کی الوہیت اور عبودیت کی ضرورت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ آیات ہیں۔ اب جو آگے کی آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت ایک ادب سکھا رہے ہیں، فرماتے ہیں ادعوا ربکم، تم پکارو اپنے پروردگار کو تضرعا، گڑ گڑا کر، یعنی زراعت کا معنی ہے عاجزی کرنا اور گڑ گڑانا۔ دعا کا پہلا ادب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے حضور نہایت عجز، انکساری اور خشوع اور خضوع کے ساتھ دست سوال دراز کرے۔ زراعت کا معنی میلان بھی ہوتا ہے، اور زرع ان تنوں کو بھی کہتے ہیں جن کا دودھ دوہنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو دعا کرنے کا ایک ادب اور طریقہ تو یہ ہے کہ انسان نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کرے، اور دوسرا خفیہ طریقے سے چپکے پوشیدہ طور پر ریاکاری اور شہرت سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اس کی مناجات کرے، اس سے سوال کرے اور اپنی حاجات طلب کرے۔ اور یہ بات دھیان میں رکھیے، مناجات اور دعا عبادت ہے، اور ذکر مطلقاً عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے الدعاء مخ العبادہ، یعنی عبادت کا مغز اور غدہ دعا ہے، یعنی دعا عین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تم مجھ سے دعا کیا کرو، میں قبول کروں گا، اور جو اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کریں گے۔ گویا اللہ رب العزت نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سوال دراز کرنا یہ عین عبادت ہے، بلکہ عبادت کا اہم حصہ ہے۔ بہرحال یہاں پر دعا کے دو آداب کا ذکر کیا، ایک تو عجز اور انکساری سے دعا مانگنا، اور دوسرا خفیہ طور پر دعا مانگنا۔
اچھا، یہاں پر ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ بعض حالات میں ذکر اور دعا پوشیدہ طور پر ہوتی ہے، اور بعض حالات میں جہری طور پر آواز کے ساتھ ذکر ہوتی ہے، ذکر کرنا ہوتا ہے، جیسے اذان اور اقامت میں بلند آواز سے کہا جاتا ہے، اور حج اور عمرہ میں لبیک اللہم لبیک بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ اور جب نماز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ایک رکن سے دوسرے رکن کے لیے جانے پر تکبیر سے بلند آواز سے بندہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتا ہے۔ تو بہرحال اپنے خاص موقع پر ذکر سری بھی کرنا ہے اور ذکر جہری بھی کرنا ہے، اور مخفی جو ذکر ہوتا ہے، سری ذکر، اس کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی، بہتر ذکر وہ ہے جو پوشیدہ ہو، اور بہتر روزی وہ ہے جو انسان کے لیے کافی ہو جائے۔ بعض اوقات رزق کی فراوانی انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، یعنی تھوڑا اور کفایت کرنے والا وہ رزق بہتر ہے اس سے زیادہ جو غفلت میں مبتلا کرنے والا ہو۔ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا۔ بہرحال یہاں پر ذکر خفی کا تذکرہ فرمایا، اور امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادعو امر کا صیغہ ہے، یعنی اپنے رب کو پکارو خفیہ آہستہ طور پر۔ اور اس کا ایک تذکرہ ایک بار سورہ مریم میں بھی ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندے زکریہ علیہ السلام کی تعریف اس طرح فرمائی، اذ نادى ربہ نداء خفیہ، کہ جب اس نے اپنے پروردگار کو چپکے سے پکارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کا افضل طریقہ مخفی طور پر پکارنا ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آمین کہی جاتی ہے یہ بھی دعا ہے، اور دعا کا قانون یہ ہے کہ آہستہ کہنا افضل ہے، اس لیے اس کو بھی آہستہ کہنا چاہیے۔ بہرحال جو ائمہ کا اختلاف ہے انشاءاللہ وہ پھر کبھی بات کر لیں گے، لیکن بہرحال یہاں پر اللہ رب العزت نے دعا مانگنے کا طریقہ بتلایا۔ اچھا، ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، بعض علماء کرام اور بعض مشائخ کہتے ہیں کہ ذکر جہری بدعت ہے۔ تو ذکر جہری بدعت کب ہے وہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب یہ ذکر جہری کسی کو تکلیف پہنچائے، ذکر جہری جب کسی کو تکلیف پہنچائے تو اس وقت ذکر کرنا مکروہ ہے۔ تو 3 مراتب بیان کیے ہیں علماء نے۔ سب سے پہلا مرتبہ ذکر بالجہر کی کراہت ہے، یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بلند آواز سے ذکر کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے کی نماز یا تلاوت میں پھر خلل ہوتا ہے، اور جس بیمار کو آرام کی ضرورت ہے وہ ذکر بالجہر کی وجہ سے آرام نہیں کر سکتا، اور اس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اور مسند احمد میں یہ روایت بھی ہے، لا یجہر بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض دوسروں کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت بھی نہ کریں تاکہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو۔ تو بہرحال یہاں پر کراہت ہے، جب وہ لوگوں کے لیے ایذا رسانی کا باعث ہوگا تو وہ پھر کراہت ہے۔ اور پھر بعض جو علماء نے بدعت لکھا تو اس کی وجہ بھی پھر یہی ہے کہ جو شخص مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرے گا تو اس میں 2 بدعتیں پائی جائیں گی۔ ایک تو یہ آداب مسجد کے خلاف ہے کہ مسجد میں کوئی چیخ پکار نہیں کر سکتے، اور دوسرا لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ تو بہرحال ذکر بالجہر ایک لمٹ میں ہونا چاہیے، اور جو جواز کا جو علماء کا قول ہے وہ ان تمام شرائط کے ساتھ کہ کسی کو تکلیف نہ دیا جائے اور مسجد میں بے ادبی نہ ہو۔ اور پھر دوسرا مرتبہ ذکر لسانی ہے، زبانی ذکر ہے۔ پہلا ذکر بالجہر کراہت والا، اور دوسرا مرتبہ ذکر لسانی یعنی زبانی ذکر کرنا، اور اس میں افضل بات یہی ہے کہ ذکر آہستہ کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یزال
لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہنی چاہیے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تفارقت دنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تم دنیا سے اس حالت میں ذکر ہو کہ اس حالت میں رخصت کرو کہ تمہاری زبان ذکر الہی سے تر ہو۔ تو یہ دوسرا درجہ ہوا کہ بندہ زبان سے ذکر کرے، اور تیسرا درجہ ذکر کا اندر ہی اندر نفس اور روح کے ساتھ ذکر کرنا، یہ بالکل ہی پوشیدہ ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مخفی ذکر جہری ذکر سے 70 مرتبہ زیادہ افضل ہوتا ہے۔ اسی لیے جو ہمارے مشائخ ہیں وہ وقوف قلبی کا حکم دیتے ہیں اور مراقبے کا حکم دیتے ہیں کہ بندہ ہر وقت یہ دھیان رکھے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ قیامت والے دن ایک شخص کا حساب کتاب پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ جو کرامن کاتبین ہیں ان کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ اس شخص کا اگر کوئی عمل ہے تو لے آؤ۔ فرشتے عرض کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا جتنا بھی عمل تھا ہم نے دے دیا، اب تو کوئی عمل باقی نہیں رہا، جو بھی تھے سب ہم نے پیش کر دیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں، اس شخص کا ایک ایسا عمل بھی ہے جسے تم نہیں جانتے مگر میں جانتا ہوں، یہ اس کا قلبی ذکر ہے، قلب اور روح کے ساتھ ذکر ہے، یہ تم نے نہیں لکھا مگر میرے علم میں ہے۔ تو اس سے پھر مخفی ذکر کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی ذکر کریں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ تعدی اور تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ذکر کرتے وقت چیخنا، چلانا اور شور کرنا ہرگز پسند نہیں ہے، ہرگز پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی دعا میں کسی غلط اور ناجائز چیز کا طلب کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی تعدی ہے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت کے حکموں کا خیال رکھیں۔ اور پھر آگے کی جو آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ زمین میں فساد نہیں کرو اس کی اصلاح کے بعد۔ یہاں پر فساد سے مراد کفر، شرک اور بدعات ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑ کر فساد کا باعث نہ بنو۔ اور فساد اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی قانون توڑا جائے۔ اللہ رب العزت کے قانون پر جب تک عمل رہے گا انسان کو امن اور چین نصیب ہوگا، ایمان ہوگا تو سکون ہوگا، اور جب شرک ہوگا تو بدامنی اور فساد پیدا ہوگا۔ تو بہرحال اس کے بعد فرمایا وَادْعُوهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ رب العزت کو خوف اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکارو۔ اللہ تعالیٰ خلق اور امر کا مالک ہے، وہ کسی بھی مجرم کو سزا دیے بغیر چھوڑیں گے نہیں، لہٰذا اللہ رب العزت کا خوف ہمیشہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ ہر شخص کے دل میں یہ بات اچھی طرح ہونی چاہیے کہ جب وہ کوئی گناہ کرے گا، کوئی کوتاہی کرے گا تو پکڑا جائے گا، یہی خوف ہے۔ اور اسی طرح گناہوں کی بخشش اور معافی، اس کی امید بھی اللہ رب العزت سے ہی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی غلطی ہوگی، جب ہم لوگ پورے یقین اور امید کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ رب العزت کے دروازے پر جائیں گے تو اللہ رب العزت توبہ کو قبول کریں گے۔ اللہ رب العزت نہایت ہی رحیم اور کریم ذات ہیں، وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتے۔ جب کوئی بندہ خلوص نیت کے ساتھ اس کے دروازے پر آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو خالی نہیں بھیجتے بلکہ اس کے جھولی کو بھر دیتے ہیں۔ اور تو اسی وجہ سے خوف اور امید کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے۔ اور پھر آخری آیت ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی مہربانی نیکی کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے۔ جو بھی ایمان لا کر اعمال صالحہ انجام دے گا، اعلیٰ درجے کی نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ کے قوانین کا خیال رکھے گا، سنت کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا، بدعات سے بچے گا، شرکی افعال سے اجتناب کرے گا، وہ محسن ہوگا، وہ نیکی والا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوگا، اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور سرپرستی اس کے شامل حال ہوگی۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی نیکی کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، اور اس میں اللہ رب العزت کی اپنی تدبیر استوا ثابت ہے لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت
زمین میں فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں اور دعا مانگنے کے آداب کے ساتھ مانگیں، خفیہ خفیہ اور گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے مانگیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم، جو گناہ دن میں کیے اسے معاف فرما، جو گناہ راتوں کو کیے اسے معاف فرما۔ اللہ جو کر کے بھول گئے اسے بھی معاف کر دیجئے، جو یاد رہ گئے اسے بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، اہل و عیال میں برکت عطا فرما، قدم قدم پر اپنی قبولیت شامل حال فرما۔ اللہ سنت سے سچی محبت دے دیجئے، اسلام سے سچی محبت دے دیجئے۔ اللہ جو کمی کوتاہی ہوئی اسے معاف کر دیجئے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما، جتنی بھی بری باتوں سے پناہ چاہی ہے اس سے بھی حفاظت فرما۔ رب کریم، ہم نے اپنی بساط کے مطابق مانگا، آپ اپنی شایع نشان عطا کر دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔